بھی جو ہے کسی بھی قسم کا اگریمنٹ، کسی بھی قسم کا پیچ اپ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بلیو ہونا چاہیے کہ اگر اسلام میں کسی چیز کو رکھا گیا تو کوئی بنیاد ہوگی اس کے پیچھے، اور ہمیں صرف اپنی اسلامک جو تعلیم ہے ان کو فالو کرنا چاہیے. اور بگ نو اسرائیل کے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں اس کے لیے میرا جو ہے وہ بگ نو ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے. قرآن ہماری مقدس کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، آخری نبی کی کتاب ہے. جب اس میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو اس میں کوئی شک ہے؟ جہاں تک عرب کا تعلق ہے، عرب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ قرآن سے ہٹ گئے ہیں. آپ میری بات کو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اس بات کو راتوں رات ولیعت چینج کرنے کا مطلب کیا تھا، یہ سوچنے والی بات ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، کبھی کوئی اسرائیل کے خلاف بولا؟ اتنی بڑی تاریخ چلی طریق لبیک کی، کیا میڈیا نے کسی نے اس کو کوریج دی؟ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے نا، وہ طریق لبیک یا رسول اللہ ہے. اگر میں یہ بات کروں گا، پتہ نہیں آپ یہ شائع کر سکیں یا نہ کر سکیں، مگر حقیقت یہی ہے. صرف میں ایک بات پوچھتا ہوں، جب وزیر اعظم پاکستان اور کچھ اداروں کے، حساس اداروں کے، وہ امریکہ کے دورے پہ جاتے ہیں، تو وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی ملنی چاہیے یا کسی اور کو؟ وزیر اعظم کو ملنی چاہیے. یہ ساری کڑیاں آپ ملائیں ذرا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا جتنا بھی پروگرام ہے یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. مگر یہ میں ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے امتی ہونے کی حیثیت سے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں ان کو کہ یہ کسی شک میں نہ رہیں. اگر کسی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی ہم ایمان والے ہیں. غیرت. ہلو، تو کیسے ہو سارے؟ میں یہاں پہ ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آ گیا ہوں، جس میں اس ویڈیو پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ محترمہ جو ہے وہ پوچھتی ہے اپنے لوگوں سے، پاکستانی لوگوں سے، کہ اسرائیل کو ایک الگ کنٹری کے روپ میں دیکھنا، مطلب ریکگنائز کرنا چاہیے کہ نہیں. تو اس کے بارے میں سب سے پوچھ رہی ہے. تو اگر میں بتا دوں یہاں پہ کہ صرف اسلامک کنٹریز ہے کچھ، اگر سعودی عربیہ کی بات کرے، یو اے ای کی بات کرے اور پاکستان کی بات کرے، تو یہ کچھ کنٹریز ہے جو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتی ایز اے کنٹری. باقی جتنے بھی کنٹری ہے دنیا میں 206 سب کرتی ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کہ اس ویڈیو میں ان لوگوں کا کیا اس پہ سوچ ہے. اور دھیرے دھیرے جس طریقے سے ریسنٹ ڈے میں ایسا ہو رہا ہے کہ سب لوگ اسرائیل کو ایک کنٹری کے روپ میں اب ماننے لگے، جیسے یو اے ای بھی ہو گیا، پھر سعودی عربیہ ابھی اس پہ کچھ کہا نہیں ہے، لیکن وہ بھی کچھ دنوں پہ اس پہ وہ بھی تسلیم کر لے گا. تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں. غیرت مند ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. دیکھیں، اس میں بڑی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا کلیئر سٹانس تھا، اور ہم ایز اے مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو نیشنل اس پر جو کنسنسس ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہرگز اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں میرے خیال میں زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ او آئی سی جو ہے وہ زیادہ فعال ہو، زیادہ مضبوط ہو، اور مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے خطے میں رہتے ہوں، وہ اپنا ایک بلاگ بنائیں، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھیں، بجائے کسی کو فالو کرنا کہ جی فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. وی بینگ مسلمس should have our own independent and sovereign stance on Israel and any other issue. تو میرے خیال میں بالکل بھی اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اور یہی ہم اپنی مسلم امہ کے لیے اسپیشلی کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ہم واحد سپر اٹامک پاور ہیں، تو مسلم ورلڈ جو ہے وہ ہمیشہ ہر معاملے میں ہماری طرف دیکھتا ہے. عربز جتنے بھی ہیں، چاہے سعودی عربیہ ہو یا گلف کنٹریز ہو، نو ڈاؤٹ ان کے پاس پیسہ ہے، بہت دولت ہے، سب کچھ ہے، بٹ ان کے اندر ایز اے مسلم کوئی کسی قسم کا کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی درد، کوئی احساسات نہیں ہے. اور آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں جو نان مسلمز ہیں، ان کا چاہے وہ نان مسلم جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں،
ان کی ہر پالیسی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سمپل بات ہے، اور ہم سارے مسلمان ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی واضح حدیث ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو کس بات کی دوستی؟ ہمیں اپنا آپ اور اپنی امہ کو دیکھنا چاہیے. وہ ٹھیک ہے، جو بھی کرنا چاہیں کریں، اور ان کا ساتھ جو بھی دینا چاہتا ہے وہ دے، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. دیکھیں اسرائیل نے، جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ اسرائیل نے کافی اسلام مخالف جو ہیں وہ بیانات اور انہوں نے حکمت عملی جو ہے وہ کی ہوئی ہے. تو سعودی عرب جو ہے وہ، عرب ممالک، سعودی عرب اسپیشلی جو ہے وہ کچھ غلط اقدامات اٹھا رہے ہیں. اس پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ان کو، نہ پاکستان حکومت ایسا کچھ کہہ سکتی ہے. لیکن ہر کسی ملک کا اپنا ایک ہوتا ہے رویہ، ہر ایک کا اپنا ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے کس ملک کے ساتھ کس طرح کرنا ہے. بٹ اگر میرے سے پرسنل پوچھا جائے تو پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ آگے ہی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کی ایک ریپوٹیشن تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ دہشت گرد ممالک کہا جاتا ہے، جو کہ ہم لوگ اپنی ریپوٹیشن اب بہتر کر رہے ہیں. حکومت پاکستان اس کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے. تو آئی تھنک کہ ایسا کوئی بھی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ہماری ریپوٹیشن دوبارہ ڈاؤن ہو جائے اور ہم لوگ پھر ایک جو ہے وہ دنیا کی نظر میں ہو کہ انتشار اور فساد پھیلانے والے ملک کے ساتھ ہم لوگ کولیبریٹ کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کر رہے ہیں. پاکستان کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے، لیکن اگر اسرائیل اور فلسطین کا آپس میں جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور ان کا جو بیت المقدس ہے اس پہ ان کا حق تسلیم کرتے ہیں اسرائیل والے فلسطین کا، اور فلسطین اگر رضامند ہوتا ہے دین پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ادروائز نہیں، کیونکہ ہمارا اسٹینڈ اب سے نہیں، سنس 1947 سے ہے اور ہمیں اس اسٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ بالکل اس وقت جو عمران خان صاحب نے سوچا ہے وہ بالکل صحیح سوچا ہے کہ ہم کو اس کے ساتھ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارے بانی پاکستان جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ وہ فلسطین کو آزاد نہیں کرتے. اور رہی بات یو اے ای کی، تو ان کو اپنے مفادات سے غرض ہے، ان کو کوئی اسلام سے غرض نہیں ہے، کوئی مسلمانوں سے غرض نہیں ہے. ان کا مین ایشو یہ ہے کہ ہمارا گوادر پورٹ ماشاء اللہ اوپننگ ہو گئی ہے اس کی، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا دبئی میں کافی کرائسس آئیں گے، کیونکہ وہ سارے کا سارا بزنس جو ہے پاکستان میں ڈیولپ ہو جائے گا. میری جو ذاتی رائے تو یہ ہے کہ بیسیکلی تو یہ جو ابھی پیس ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر مسلم امہ کے اوپر تو بہت بڑا جو ہے وہ کویشچن مارک آ گیا کہ ہماری جو مقدس جگہیں ہیں دنیا میں ان کی جو احترام ہے اسرائیل اس کی ہمیشہ خلاف ورزی کرتا رہا ہے اور ہمیں تو بالکل بھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. لیکن ہر ملک کا اپنی اسٹریٹجی ہے. ہمارے سفارت خانے کو یا ہماری جو امبیسیز ہیں یا جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان کو کوئی اتھینٹک سٹیٹمنٹ اس کے اوپر لانی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ کلیئر ہو سکے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. ہمیں تو ابھی تک یہی نہیں کلیئر ہو رہا کہ سعودیہ کے ساتھ ہیں ہم لوگ یا ہم ایران کے ساتھ ہیں یا ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. لیکن بذات خود میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں بالکل بھی نہیں، اسرائیل کے بالکل ہم خلاف ہیں اور ہم اسرائیل کے بالکل اگینسٹ ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے اور نہ ہی کبھی مانیں گے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو تعلقات جو سے ہیں اسرائیل کے ساتھ کرنے چاہیے، کیونکہ پاکستان نہیں مانتا اسرائیل کو. عرب ممالک مان رہے ہیں لیکن پاکستان ہمارا پیس مومنٹ نہیں چل رہا. اچھا سر، یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنے چاہیے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے؟ دیکھیں اکانومی ایک علیحدہ ایشو ہے. اکانومی کو آپ اس جو ہے ریلیجس معاملات میں مت جوڑیں. اکانومی آپ کی اپنی اسٹریٹجی سے بہتر ہوگی، آپ کے اپنے ڈیسیجن سے بہتر ہوگی، نہ کہ دوسروں سے تعلقات سے بہتر ہوگی. اور ویسے بھی اگر اتنے سال اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے تو اکانومی اتنی گری تو نہیں ہوئی تھی. یہ تو ابھی ہائپ ایک کریٹ کر دی گئی ہے کہ اکانومی کا کسی بھی ملک کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ کوئی اسپیسیفک اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے. تو اسرائیل کو ہمیں کوئی اس وے میں نہیں لینا چاہیے کہ اسرائیل کے بنا ہماری اکانومی نہیں ٹھیک ہو سکتی. ہم بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، پاکستان کے بہت زندہ دل لوگ ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم بنایا ہے، یقین کریں ہم بہت عظیم لوگ ہیں. کیونکہ رزق بن جانب اللہ، کسی کا بھی رزق جو ہے وہ کوئی ملک یا کوئی اکانومی ڈیسائیڈ نہیں کرتی. جیسے ہم نے کہا لاک ڈاؤن میں لوگ غریب ہو گئے، کوئی بھی رزق لاک ڈاؤن کنٹرول نہیں کرتا، رزق صرف اللہ ریکارڈ کرتا ہے نا. تو کوئی بھی چیز ہو تو اللہ پاک نے بار بار فرمایا رزق بن جانب اللہ. سو ہاؤ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لیں گے تو ہمارا رزق بن جائے گا؟ بلکہ اگر ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے جو غریب طبقہ ہے اس کو دیں گے رزق تو ہمیں جو ہے زیادہ فائدہ ہوگا. اور جیسے آپ کو پتہ اسلام میں ہے کہ اگر ہم 1 روپیہ بھی دیتے ہیں نا تو وہ 10% ہو کے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھی ملے گا. تو اگر اس کو کنسیپٹ کو دیکھتے ہوئے اگر کریں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اسرائیل سے اگریمنٹ کرنے کے بجائے سب لوگوں پہ یہ لاگو کر دیں کہ وہ اپنی کمائی میں سے غریب طبقہ یا جو مستحق طبقہ ہے اس پہ خرچ کریں تو وہ آٹومیٹکلی اللہ کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہوگی تو آٹومیٹکلی ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے گی. اب بیٹا یہ دیکھیں میں پھر قرآن کے حوالے سے جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رازق میں ہوں،
मैं जिसका चाहे रिज़्क वसी कर दूं, जिसका चाहे तंग कर दूं। इन लोगों ने इंडिया, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान में करप्शन का वो जो है निज़ाम है वो चलाया, और इसमें हमारे हुक्मरान भी किए हैं, चाहे वो मौजूदा हुक्मरान है। इसके साथ भी जिसको कहते हैं कि ये देखें, इमरान ने यू टर्न को झूठ का नाम दिया, नवाज शरीफ ने उसने भी करप्शन की, जरदारी साहब ने भी लूट के खाया, हमें IMF का गुलाम बनाया, सूद पे कर्जा उठाया, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की इन्होंने। ये कुरान में लिखा हुआ है, मैं तो नहीं। फिर इतने आप कह रहे हैं कि सब ने यू टर्न्स लिए और झूठ है सब, तो सच्चा कौन है? सच्चा फिर अल्लाह की ज़ात है। हम तो अल्लाह की तरफ देख रहे हैं कि या अल्लाह हमें कोई ऐसा हुक्मरान दे दे जो अल्लाह और उसके रसूल और कुरान के मुताबिक पाकिस्तान को चलाए। अल्लाह की मदद जो है वो हमें हर चीज़ से निकाल सकती है। आप कहें कि इसराइल को खुदा बेचिए, तो वही बात हुई ना कि हम इसराइल को खुदा बना लेंगे, इसराइल के साथ ताल्लुकात सही नहीं होंगे तो हमारे मुल्क की इकॉनमी से ठीक नहीं होगी। हम रोज़ा रख लेंगे, भूख से मर जाएंगे, मगर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा दोस्त है ही नहीं। उसके साथ आप ताल्लुकात ठीक कर भी लें तो आप तारीख उठा के देखें, अम्बिया, औलिया और नबियों का कत्लेआम किसने किया है? यहूदियों ने किया है ना। ये पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बात ज़हन में रख लें। नहीं समझ आई? तो ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग, हुक्मरान, ये तमाम जो कुरान पढ़ने वाले हैं, ईमान रखते हैं, वो बात ज़हन में बिठा लें कि इसराइल राज़क नहीं है, राज़क अल्लाह है, वो हमें रिज़्क देगा। देखिए हमारे पास कौन सी चीज़ नहीं अल्लाह ने दी। गंदम हमारे पास है, अखरोट हमारे पास हैं, अल्लाह ताला ने इतने वसाइल हमें दिए हैं कि दुनिया की हर चीज़ हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। मगर किसने मारा? सूद के कर्जे ने मारा। किसने मारा? सूद के कर्जे ने मारा। अब कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये निज़ाम को बेहतर करने के लिए आप क्या सोच रखते हैं? मैं ये सोच रखता हूँ कि जो कुरान पढ़ने वाले, जिनके सीनों में कुरान है, फजल और रहमान के अलावा जिनके सीनों में कुरान है, उनको सपोर्ट करें। उनके कुछ ना कुछ तो ईमान होगा ना, वो ही मुल्क को ठीक करेंगे। ये नाच गाने करने वाले, धमालें डालने वाले, ये चोर करने वाले, आप मीडिया को देखें, मीडिया के ऊपर इन लोगों ने क्या किया हुआ है। मीडिया के ऊपर चोरों को पकड़ के बैठाया। आपने करप्शन की? नहीं, मैंने तो करप्शन नहीं की। चोर कहेगा कि मैंने चोरी की? नहीं। आप ये हाल कल देख लें, आप सागडार का वो जो दिया उसने इंटरव्यू, सिर्फ एक सहाफ़ी ने सच्चे सवाल किए उसके ऊपर। कोई है यहाँ पर? तो लिफाफा सहाफ़ी हैं सारे, उनकी मर्जी के प्रोग्राम तय करते हैं मीडिया के ऊपर बैठ के कि हम ये, आपको पहले उनको बताया जाता है कि हम ये सवाल करेंगे, आपने ये जवाब देना है। लेकिन सर यहाँ पे आपके जो आपने सारी स्पीच की है, आपने जो मैसेज किया, आपकी ये स्पीच आवाम तक ज़रूर पहुँचे। बात ये है कि अगर मैं इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म हूँ, मैं ये बात जानता हूँ कि उनके साथ हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से ताल्लुकात बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, पेरिस क्लब हो, किसने आज तक आपको ज़ीरो इंटरेस्ट पे लोन दिया है? किसी ने नहीं दिया। दुनिया में हर कंट्री, हर कौम, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है। हम बिला वजह ये बात समझ लेते हैं कि जी फलाना हमें सपोर्ट करेगा, फलाना हमें सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल नहीं है? पाकिस्तान में किस चीज़ का मुझे बताएं पोटेंशियल नहीं है? पाकिस्तान क्यों नहीं बग़ैर बैसाखियों के और बग़ैर किसी सहारे के तरक्की कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, और हमने की है। आप अगर पिछली 74 ईयर्स की हिस्ट्री उठा के देखें, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हमें क्या मिला था? पाकिस्तान तो बिल्कुल एक यूँ समझ लीजिए कि डिप्राइव्ड कंट्री था, जिसके पास ना फौज थी, ना पैसा था, ना ख़जाना था, ना इंडस्ट्री थी। इन 76 ईयर्स में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे से पहले जो लोग इस मुल्क में काम करते रहे हैं, आज पाकिस्तान एटॉमिक कंट्री है। और आज से नहीं है, टेक्निकली तो 84 में एटॉमिक कंट्री बन गया था, वो हमने बाद में उसको डिक्लेयर किया, वो उसकी और रीजंस थी। तो हमने बड़ी तरक्की की है, हमने बड़ा कुछ अचीव किया है, हमारे लोगों में बहुत पोटेंशियल है। हमारे पास अभी भी देखें आप, दुनिया के बेहतरीन PhDs हैं, बेहतरीन हमारे डॉक्टर्स हैं। दिफा के मामले में हमारे पास जो कैपेबिलिटी है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और हमने नो डाउट बड़ा सफ़र किया है, हमने अपने दिफा पे पैसे खर्च किए हैं, हमारी ज़रूरत थी, हमें करने चाहिए, और ये हम ऑनवर्ड भी करते रहेंगे। दीन से, हमारे दीन को नुकसान पहुंचा के, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा के, कुछ इस तरह का, या पूरी दुनिया के मुसलमानों को नुकसान पहुंचा के हमारी इकॉनमी बेहतर होती है, तो फ़ायदा नहीं है ऐसी इकॉनमी। बेसिकली इकॉनमी आप बेहतर करने के और काफ़ी मोड्स हैं, काफ़ी तरीके हैं।